سورہ نساء آیت نمبر 140 140 کیا کہتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، خاص طور سے اس آیت پر غور کرو، ترجمہ پڑھو، گھر جا کے نکال کے دیکھو۔ اللہ کی کتاب پر اگر ایمان ہے تو ڈرو، اللہ کی ان آیتوں کو پڑھ کے سمجھو، سدھر جاؤ، اپنی زندگیوں کو بدل لو۔ کیا ہے اللہ کا حکم؟ سنو، اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا۔ اللہ کا حکم ہے، کیا ہے؟ جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے سنو تو تم اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باقی اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ سنو، سمجھاتا ہوں انشاءاللہ اور بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ جب تم لوگ کسی مجلس والوں کو، چاہے وہ کوئی فنکشن ہو، کوئی رسم ہو، کوئی کیا ہے، چاہے وہ برتھ ڈے کے نام پر ہو رہا، ولیمہ کے نام پر ہو رہا، شادی کے نام پر ہو رہا، وہ گھر بھرانے کے نام، یہ تو حرام دعوتیں ہیں ہی، لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، جو بھی مجلس آپ کو دعوت آئی، یا آپ کے گھر کے بازو والے، پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کا سگا بھائی، آپ کی سگی بہن، کوئی ایک مجلس میں، کوئی دعوت میں آپ کو بلائے، یا چلتے چلتے آپ کہیں پر ایک مجلس کو دیکھے، وہاں پر کیا ہو رہا؟ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر یا مذاق۔ بولا میرے، یاد رکھو اور اسے بولو۔ کسی مجلس میں دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے، کیا اگر ہوتے ہوئے تم دیکھے؟ ایک چیز کیا؟ کفر ہوتے ہوئے دیکھے۔ دوسری چیز کیا؟ مذاق۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ اب یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر اور مذاق کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کے قرآن کو پڑھا، اللہ کے حکم کو پڑھا، یہ اللہ کی آیت ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد بھی اس کے خلاف میں عمل کروں تو یہ کیا ہو گیا؟ یا تو مذاق ہو گیا یا تو کفر ہو گیا۔ اگر میں دل سے انکار کر دیا، ارے کیا پردہ جی چھوڑو، ارے کیا سود جی چھوڑو، ارے کیا نماز جی چھوڑو، یہ دل سے بولا میں، تو پھر یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر دیا میں۔ دوسرا، سن کے بھی ارے رہتا بھائی چلو، وہ تو سب مولویوں کی باتیں، یہ سب قرآن، دین، یہ سب چیزیں رکھو، یہ تو خوشی کا دن ہے نا، اب خوشی نہیں کرے تو کب کرتے، اب انجوائے نہیں کرے تو اور کب کرتے، جوانی کا دن ہے، پہلی بیٹی کی شادی ہے، پہلے بیٹے کا شادی، یہ کچھ تو بھی ایک بہانے بنا کے ایسی مجلس قائم کرے جس مجلس میں کیا ہو رہا؟ یا تو شراب نوشی ہو رہی ہے، یا تو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، یا تو سود لیا اور دیا جا رہا، سود لے اور دے کے کھانا بنایا جا رہا، دعوت دی جا رہی، یا پھر کیا ہے؟ حرام دعوتیں۔ حرام دعوتیں کون سی بھی دعوت، چاہے وہ چھلے کے نام پر، چھٹی کے نام پر، رسموں کے نام پر، نیاز کے نام پر، فاتحہ کے نام پر، یہ کون سی بھی مجلس۔ اب وہ شادی جس میں ڈی جے، جس میں میوزک ہو، جس میں ویڈیوگرافی ہے، یہ سب مجلسیں، بتاؤ یہ جتنی چیزیں میں گنایا جو یاد آ گئی، حالانکہ اور بہت ساری ہے، یہ سب چیزیں کیا حلال ہے؟ بولیے، نہیں ہے نا؟ کئی مرتبہ سنے نا، قرآن میں ہے یا قرآن کے خلاف ہے یہ سب اعمال؟ بے پردگی جہاں ہو رہی، ویڈیوگرافی جہاں ہو رہی، سود لے کے، سود پہ قرض لے کے دعوت کی جا رہی، جہیز لے کے آپ کو ولیمہ کا دعوت کا کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں حلال؟ کوئی بولے گا؟ کوئی نہیں بولے گا، یہ سب حرام چیزیں، یہ سب اللہ کے قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے۔ اب اللہ کی قرآن کی آیتوں کے خلاف یا تو وہ کفر کر رہا ہے یا تو مذاق اڑا رہا ہے۔ اچھا، ایک مجلس پھر بھی یاد آ گئی، بھول گیا میں۔ آپ جب ٹی وی لگا کے سامنے بیٹھتے ہو، کوئی پکچر دیکھتے ہو، کوئی سیریل دیکھتے ہو، کوئی ڈانس شو دیکھتے ہو، اب اس کے اندر جو چیز آ رہی ہے وہ سب اللہ کے قرآن کے احکامات کے مطابق آ رہی ہے؟ اس کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا وہ قرآن کے خلاف ہو رہا۔
تو ایک مجلس، اب وہ ٹی وی چل رہی، اس ٹی وی کو دیکھتے ہوئے گھر کے اندر ماں باپ بھائی بہن بچے بہو ساس سب مل کے دیکھ رہے، اب یہ بھی ایک مجلس۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو، اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ کے لیے غور کرنا، اگر حقیقت میں ایمان ہے، ایسی مجلس کو تم جب کبھی دیکھو یا سنو تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ بولیے کیا کرنا ہے اس مجمع میں؟ بولو نا، تم نیت رکھو نہیں بیٹھنا بول کے زبان سے نکالو، اللہ توفیق دے دیتا۔ اللہ توفیق دیتا کب؟ جب ہماری نیت ہے، تو نیتوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ ارے نہیں بھائی اتنی مشکل باتیں بول رہے نہ، خوبلاتے ہیں زبان سے بول رہے کیا تو ہو جاتا ہوں گا بول کے ڈرنا نہ کو، تم بولو زبان سے، دل میں یہ ارادہ رکھو، انشاءاللہ سب آسان ہو جاتا۔ سمجھ رہے؟ ہر گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہدایت ملنے کے بعد جتنی بری چیزیں ہوتی ہیں نا، ان سے نفرت کرنا بھی آسان ہوتا۔ سمجھ رہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے؟ جب ایسی مجلس تم دیکھے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کا مطلب کیا ہوا؟ اب میری سگی بہن، میرا سگا بھائی، میرا قریبی رشتہ دار، میری سگی کیا ہے، آپ جو بھی ہے، آپ کی سہیلی ہے یا آپ کا دوست ہے، جو بھی ہے، ایسی کوئی فنکشن کر رہا ہے، ایسا کوئی دعوت، ایسی کوئی دعوت میں آپ کو بلایا، آپ وہاں پر گئے، پہلے تو انکوائری کر لینا، معلوم کر لینا یہ سب ہو رہی ہے کیا۔ نہیں معلوم تھا لیکن چلے گئے، چلے جانے کے بعد آپ دیکھے تو اب کیا کرنا ہے؟ سب نہیں بول رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کب تک نہیں بیٹھنا؟ جب تک کہ وہ اور بات نہ کرنے لگ جائے، مطلب وہ چیز، وہ برائی وہ جب تک نہیں چھوڑے اس وقت تک ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے پاس نہیں جانا، یہ اللہ کا حکم نہیں۔ اگر بیٹھ گئے اگر ہم بیٹھ گئے ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو، ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تم نمازی، تم متقی، تم حلال کھانے والے، تم پردہ کرنے والے، تم روزے دار، لیکن گئے ایسے رشتہ دار، گئے ایسے دوست کی مجلس میں وہ حرام کاریاں کر رہا ہے، وہ میوزک ہے، ڈانس ہے، ویڈیو ہے، وہ سود پہ لیا ہوا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، ایسی مجلس میں جا کے نہیں بھائی خالی مبارکبادی دے کے آتا ہوں، نہیں بھائی تھوڑا کھانا کھا لے کے آتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے جا کے آتا ہوں، تو اللہ بول رہے کہ تم اور وہ بے دین اور تم دیندار، وہ سود کھانے والا، تم سود نہیں کھانے والے، لیکن اگر تم ان کے ساتھ جا کے بیٹھے، مبارکبادی دیے، دعوت اٹینڈ کرے، تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا، تم سب برابر بول دیے۔ اس سے بھی ہٹ کر ایک اور بات بولنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ایک ٹی وی چل رہی ہے، ناچ چل رہا ہے، گانا چل رہا ہے، گندی گندی باتیں، گندی گندی ڈائلاگس، گندے گندے کپڑے پہن کر وہ ڈانس کر رہی ہے، وہ فلم دیکھ رہے، اس مجلس میں کوئی جا کے بیٹھا، وہاں پر تم رشتہ داروں کے گھر میں گئے، وہ لوگ دیکھ رہے، اگر تم اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے، یا تمہارے گھر میں یہ سب چلتے ہوئے تم اپنے بچوں کے ساتھ مل کے وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہو، تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تم بولتے نا ارے وہ کتنی گندی ہے، ارے وہ کتنا گندا ہے، ارے وہ کیسے گندے کام کر رہے، وہ کیسے گندا ناچ رہے، دیکھتے اس کچھ بولتے اور وہ گندا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے تم میں اور وہ ناچ گانا گانے والی وہ گندی عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ، اسی کو دیکھ رہے نا، اسی کے ساتھ بیٹھے نا، اسی مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر تم وہاں سے نہیں ہٹے، تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا، تم سب برابر کے ہو۔ وہ زانی، وہ بدکار، وہ بدکردار، وہ بے شرم، بے حیا عورتیں جن کو تم دیکھتے ہو اپنے موبائل میں یا ٹی وی میں یا سیریلوں میں، ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہا، اگر بیٹھ کے تم سب دیکھ رہے ہو تو اس کا